الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لذكر لك ولقومك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، بامقصد خطابات تساں احباب سماعت فرما چکے ہو. آج دی یہ منعقدہ عظیم و شان تقریب تکمیل قرآن پاک دے موقع تھے مرکز ابن تیمیہ الاسلامی بلاک جی ڈیرہ غازی خان، جو کہ جماعت غرباء اہل حدیث دے زیر اہتمام اللہ دے فضل و کرم نال بڑی سونی بابرکت اور عظیم و شان محفل منعقد کی گئی ہے. سب تو پہلے مرکز دی انتظامیہ کو اور مرکز آزاد محتمم صاحب کو، قاری صاحب کو اور طلباء کرام کو اور طلباء کرام دے والدین کو دلی مبارکباد پیش کرنا. دعا ہے اللہ تعالی محسنین معامنین دے ای تعاون کو اور محبت کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے، اور اللہ سونا جماعت غرباء اہل حدیث دے ای مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے. اور سارے بزرگ بڑے بھائی مولانا عبدالسلام انصاری صاحب جو کہ ضلعی امیر ہیں، او اور انہاں دی مکمل ٹیم، رفقا، احباب، اللہ انہاں کو مزید محنت کرن دی اور اخلاص پیدا کرن دی توفیق بخشے. قرآن مجید دی عظمت، قرآن مجید دی رفعت، قرآن مجید دا مقام اور مرتبہ یہ تقریباً کہیں دوست کے بجھا نہیں. ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ قرآن عظمت والا کلام ہے. تقریباً ہوئے مسلمان تے عظمت قرآن کے واقف نہ ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جڑی بات میں کرنا چاہنا تمامی احباب ذرا غور نال سماعت فرمیسو. مختصر وقت ایک ادا میسج دے کے میں اجازت چاہ سا. علماء کرام تشریف فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرماوے. قرآن مجید نال جائیں تعلق بنائے، جائیں تلاوت کیتی ہے، جائیں پیار کیتے، جائیں محبت کیتی ہے، ان دے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سونا کو عزت لینا.
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ دے راوین اور حدیث صحیح مسلم ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. ان دے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ عزت دیں دے، رفت دیں دے، بلندی دیں دے. برکت دا ذریعہ ہے قرآن، شفا دا ذریعہ ہے قرآن، حق و باطل دی پہچان دا ذریعہ ہے قرآن، ہدایت دا ذریعہ ہے قرآن، کوئی شک نہیں. لیکن میں جڑی بات دی طرف توجہ نہیں ماننا چاہنا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان غفلت دا شکار تھیوے اور سستی دا شکار تھیوے اور قرآن مجید نال تعلق توڑ دے وے، چھوڑ دے وے، ان دا انجام کیا ہے؟ بس میں انجام دی طرف نشاندہی کرنا چاہنا. یعنی یہ تے ہر کہیں کو پتہ ہے کہ جڑا سینے نال لاوے، پڑھے، سمجھے، تلاوت کرے، اللہ کو عزت دے دے، شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، سارے دلائل موجود ہیں. لیکن میں این دلائل والے پاسے نہیں مننا چاہتا. لیکن جڑی بات دی طرف میں اشارہ کرنا چاہنا ذرا احباب غور فرمائے سو کہ اگر بالفرض محال اساں قرآن مجید نال تعلق نہ رکھا اور اساں قرآن پاک کے دور رہی ہے اور قرآن پاک کو اساں کلھا چھوڑ دیتا، ول سارے نال کیا تھی سی؟ دنیا سارے نال کیا تھی سی اور سارے نال آخرت کیا تھی سی؟ بس ایک کچھ میں تمہارے سامنے ذکر کرنا چاہتا. سب تو پہلے جڑی میں آیت کریمہ تمہارے سامنے پڑھی ہے اندر اتنے ذرا غور کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمائے، سورہ زخرف ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے دے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں سیدھے رستے تے ہو، لیکن ہن تہاڈی ذمہ داری یہ ہے کہ جیڑا کچھ تہاڈو وحی کیتا ویندا پے او مضبوطی نال پکڑو. اے اپنے پیغمبر کو رب نے حکم دیتے کہ یعنی قرآن جڑا تہاڈو وحی کیتا ویندا پے یا حدیث جڑی تہاڈو وحی کیتی ویندی پئی ہے، جڑا دین تہاڈو وحی کیتا ویندا پے، تساں کو کیا کرو؟ فاستمسک، او کو مضبوطی نال پکڑو. نال بلا یہ بھی فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، این واسطے مضبوطی نال پکڑنے کیونکہ یہ تواڈے واسطے نصیحت ہے، تواڈے واسطے ذکر ہے. یعنی نبی پاک کو رب نے حکم کیتے کہ قرآن پاک تواڈے واسطے نصیحت ہے، تواڈے واسطے ذکر ہے، اور صرف تواڈے واسطے نہیں بلکہ فرمایا والے قوم کا، یہ تواڈی امت واسطے بھی نصیحت ہے، یہ تواڈی قوم واسطے بھی نصیحت ہے. اور اگلی بات کیا ہے؟ اللہ فرمائے دے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تساں سوال کیتے ویسو ای نصیحت دے بارے. یعنی تساں تواڈی امت تواڈی قوم ای نصیحت دے بارے، قرآن پاک دے بارے ای کو چھوڑن دی وجہ تو تواڈے کے سوال کیتا ویسی. ای کو جڑا تساں فاستمسک تے عمل نہ کرے سو اگر تواڈی امت ای کو مضبوطی نال نہ پکڑے سی، کیونکہ امت کو بھی حکم ہے نا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. اگر تساں کو نہ پکڑیا، اگر تساں کو برکت دا ذریعہ نہ سمجھا، ان دی تلاوت نہ کیتی، ان کو نہ پڑھیا، ان دے اوتے غور نہ کیتا، ان نال یاری نہ لائی، تو پہلی بات جڑی میں تمہید وچ عرض بیٹھا کرے نا رب نے دسی ہے وہ ہے کہ اللہ دے میں تواڈے کے قرآن پاک دے بارے سوال کرے پوچھاں تواڈے کے. یعنی تساں پوچھے وے سو قرآن دے بارے کہ تساں قرآن نال تعلق کیوں نہ بنایا، تساں پوچھے وے سو کہ تساں قرآن پاک واسطے ٹائم کیوں نہ کڈھیا. یعنی نہ مطلب ہے لازمی تعلق بناونے قرآن نال، یاری لاونی ہے قرآن نال. اگر ایسا تعلق نہ بنایا نقصان کیا تھی سی؟ اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر اللہ تعالی نے وہ بندے دا ذکر فرمائے جڑا بندہ اللہ دے قرآن کو کلا چھوڑ دے وے تے اللہ پاک دے قرآن کے دور تھی ونجے، وہ چاہے جڑے مسلک دا ہوئے، جن جی شکل دا ہوئے، جن جی حیثیت دا ہوئے، جن جی حالت دا ہوئے، عربی ہوئے، اجمی ہوئے، کالا ہوئے، گورا ہوئے، جڑا اللہ دے قرآن دے حقوق پورے نہ کرے، آداب قرآن دا خیال نہ کرے،
تے قرآن دی تلاوت ریاضت دا خیال نہ کرے تے قرآن دی زیارت تے قرآن تے عمل دا خیال نہ کرے اللہ پاک نے اداس ذکر قرآن کریم کیتے کہ ان دی پہلی سزا کیڑی ہو سی جڑا قرآن پاک کو کھڈ دتی وے ان دی پہلی سزا کیڑی ہو سی جڑا قرآن پاک کو کلا چھوڑی وے ان دی پہلی سزا کیڑی ہو سی جڑا قرآن پاک کو یاری نہیں سی لئی تے ایویں قرآن کو چھوڑی وے تے عمل نہیں ودا کرنا سورہ زخرف آیت نمبر 36 اللہ نے وہ بندے کا حال دسا ہے اللہ فرمائے وَمَن يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ پہلا نقصان کہندا جڑا قرآن پاک کو چھوڑ دے سارے دوست انتہائی سنجیدگی نال تے توجہ نال کھلنا ہسنا نہیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا اٹھنا بہنا نہیں بڑی عظیم و شان تقریب وچ بیٹھے ہو میں صرف تواڈے سامنے قرآن پاک پڑھدا تاکہ تو کو کچھ سمجھا سکا یہ پہلا مقام ہے اللہ نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک کو چھوڑ دے سارے ذرا ساتھی میرے توجہ کرے سو طلباء بھی بزرگ بھی جماعتی احباب بھی جتنا بھی آئے ہو معززی ساری کو سلوٹ پیش کرنا تھوڑی مدارس نال محبت ہے علماء نال محبت ہے لیکن فائدہ بھی حاصل کر کے وجو اللہ تعالی نے فرمایا جڑا بندہ میری بات سمجھ آسی تا فائدہ تھی سی جڑا بندہ قرآن نال تعلق نہ بناوے تے قرآن پاک کو کلا چھوڑ دے اودی پہلی سزا ہے اللہ دے نقید لہو شیطان اسائیں دے نال شروعیت مقرر کرنے دے یعنی 24 گھنٹے دے کٹے شیطان رہ لیندے اور شیطان دے رستے تے چلدا رہ لیندے شیطانی کام کرنا رہ لیندے اور شیطان دا کام میں ہوندے ایک سیدھے راہ تے ہٹائی ہوندے سیدھے راہ کے گمراہ کی طرح دے اینا مطلب جڑے بندے دا تعلق قرآن نال نہ ہوئے اینا مطلب آٹومیٹک دا تعلق شیطان نال ہوئے جینا تعلق قرآن نال نہ ہوئے اینا سمجھو شیطان دے پنجے جب پھسے ہوئے جینا تعلق اللہ دے قرآن نال نہیں سمجھو تعلق شیطان نال ہے شیطان کو گندے کمیں جلائی راندے شیطان ہوندے کنے جھیڑے کھتائی راندے شیطان ہوندے کہ چوریاں کرائی راندے شیطان ہوندے کہ جھوٹ بولائی راندے شیطان ہوندے کہ غیبت کرائی راندے شیطان ہوندے کہ رحمان دی بغاوت والے کام کرائی راندے شیطان ہوندے کہ جھیڑے تے جھگڑے والے کام کرائی راندے شیطان ہوندے کہ مسلمانے سے اختلاف پیدا کرائی راندے اللہ دے جڑا میری کتاب کو چھوڑ دے جڑا میرے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دے وہ دیہاتی ہوئے شہری ہوئے عالم ہوئے یا جاہل ہوئے بدل کر بیان پڑھو یہ پہلی سزا ہے اللہ دے اصل شیطان کو قرر کر دینے تسیب راہ کے ہٹا دینے اگلی بات دے غور کر اللہ دا قرآن ہے اللہ پاک نے سورت اور کافظ فرمائے جیڑا بندہ سڑے قرآن کو نہیں کھلنا ہوگا جیڑا سڑے قرآن نالی راہی نہیں لینا ہوگا جیڑا سڑے قرآن کی خلافت نہیں کرنا ہوگا ایدہ کیا حشر ہے ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا اللہ پاک نے فرمایا جڑا قرآن کو چھوڑ دے اسائی کو ہدایت کے دور کر دینے جڑا قرآن کے دور تھی وے
اسا جنت دے رستے کے پرے کر دینے جڑا قرآن کے دور تھی اسا صراط مستقیم کے دور کر دینے این سمجھ جڑا قرآن کے دور ہے وہ توحید کے دور ہے جڑا قرآن کے دور ہے وہی میں سمجھو مکہ مکرمہ کے دور ہے جڑا قرآن کے دور ہے وہ نبی پاک کی سنت کے دور ہے جڑا قرآن کے دور ہے وہ مدینہ پاک کے دور ہے قرآن کے دور رہن والا سمجھو اللہ دے دین کے دور ہے اسلام کے دور ہے اخلاقیات کے دور ہے عبادات کے دور ہے معاملات کے دور ہے شرافت کے دور ہے سخاوت کے دور ہے سمجھو اے بندہ اللہ دی رحمت کے دور ہے اللہ دے قرآن کے پرے تھی منالا بندہ قرآن کو لے کرنا دے منالا بندہ قرآن کی تلاوت نہ کرنا لا بندہ قرآن کی یاری توڑنا لے بندے دا حشر ہوندے اسے کوئی ہدایت کے صراط مستقیم کے دور کر دینے اور انہیں سکنے جب پردے پا دینے عقل پیدا کر دینے اگر یہ قرآن کا باز نہیں دے کرنے جاوے اللہ دے مروی کو سوائی کشنی دینا ایک اپلائی بناؤ دے قرآن دیا دلاب کا سو کے مذاق پڑے دا بناؤ دے اسے کو شیطان کا چلہ بنا دینے اندے نال شیطان کو مسلط کر دینے اور ادھا دوجہ نقصان دے اسے کو سیدھے راہ کے دور کر دینے عام طور تے دیکھو جڑے قرآن کے دور ہیں نا وہ بندے دے پھل نہیں بولن دی تمیز کہنی علاوان دی انہیں کو تمیز کہنی دھی بھینڈ دے حق دیوان دا پتہ کہنی اخلاقیات دا پتہ کہنی کیوں قرآن کے دور ہیں صبر انہیں کہنی جھگڑے انہیں بہت زیادہ قتل انہیں بہت زیادہ بدماشی انہیں زیادہ شراب انہیں کیوں قرآن کے دور ہیں کدیں پاک مقدس کلام دی زیارت ہی نہیں کی تھی کدیں تلاوت ہی نہیں کی تھی یہ دو ایتا تھوڑے سامنے پڑھ چکا نقصان دس چکا پہلا اللہ شیطان مسلط کر دینے دوجا اللہ فرمے دے ایسا ہی کو سدھے راہ کے دور کر دینے یہ کو حق باطل دے درمیان تمیز کرن دی سمجھ ہی نہیں رہنی اندے کو بھمیں حلال والا رکھو حرام پارکھ نہیں سکتا نہیں سمجھ جائز نہ جائز چمانڈ نہیں کر سکتا اپنے پرائے دا فرق نہیں کر سکتا حق باطل دے درمیان تمیز نہیں کر سکتا رشتے دارے دی تو غیر رشتے دارے دی پہچان نہیں کر سکتا کیوں قرآن کے دور میں نقصان بیٹھا دسینا میں وہ نقصان بیٹھا دسینا جڑے قرآن تے پڑھنے تھی وہاں نقصان تھی نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے تیجے مقام دے فرمائے پہلا مقام دوجا مقام تے تیجا مقام اون بندے دا حشر جڑا قرآن کے دور رہے کتنا بڑا نقصان ہے اتنے نقصان سنن دے بعد بھی اگر ایسا قرآن کے دور ہی ہے بات تو سمجھو سارے دیاں بد نصیب کوئی کہہ رہی اللہ تعالیٰ نے فرمائے قرآن مجید وچ اللہ تعالیٰ فرمائے سورۃ دا نام سورۃ طٰہٰ اللہ دے جڑا سارے قرآن کے پڑھ کے دی وجہ ہوئے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا جڑا بندہ سارے قرآن کو کنڈ چکرے اللہ دے سعودی معیشت تنگ کر دینے سعودہ روزی روٹی تباہ و برباد کر دینے سعودے پتر پہ آمدن دے مسائل مشکوف کر دینے ذلیل دیدہ بتاؤں گے مسائل زیادہ مسائل گھٹ ہوگا اللہ دے سعودہ کو مقروض کر دینے روز پا دینے پر معیشت تباہ کر دینے پر کے پتہ فصلیں دے سپار سب سامنے رکھ دینے روز پہ دے پانی جاری کر دینے سراب پہلے بھیڑ کے پکے پکے باغات تباہ و برباد کر دینے بڑا بڑا روزگار دے ذریعہ جانی مارتا زمین دے جھٹکے دے کے زلزلے کے تباہ و برباد کر دینے یاد آوجہ کیا اللہ میں قرآن دے مرد کا نتیجہ قرآن دے ملاد نظران کا نتیجہ قرآن کا اعراض کرنے کا نتیجہ جیڑا بندہ قرآن پاک کو مر کی دیتا ہے پہلا نقصان ہے اللہ شیطان مسلط کر دے قرآن کو میرا کھڑ کی دیتا ہے یہ دوسرا نقصان ہے اللہ کو سدھے راہ کے دور کر دے جیڑا قرآن کو کھڑ کی دیتا ہے تیجا نقصان ہے اللہ کی معیشت میں روزی کو تباہ کر دے اللہ دے پر انہیں چیزیں کے بچنا چاہتے ہیں قرآن کا تعلق بڑا مطلب ہے تو شیطان کے بچائے کھڑے سا قرآن کا تعلق بڑا مطلب ہے تو سدھا راہ نصیب کر دے سا قرآن کا
کرے میں اللہ تیرا روزی بحال کرے اگر تے قرآن کا تعلق نہ بنایا شیطان دا چیلا بن ویسے سیدھے راہ کے بھی گمراہ تھی ویسے تے روزی پیدا تباہ و برباد کر دے کتنی نقصان ہے نا ترائے میرے کو بھائی جان چل آئے ہو سفر کر آئے ہو ذرا تھوڑا بیاتاں ذہن اچ ملاؤ اساں اگر قرآن پاک کو چھوڑ دیتا قرآن پاک دا کوئی نقصان نہیں سادہ نقصان ہے قرآن تے ہوئے عظمت والا ہے ان دی عزت تے عظمت اچ کوئی فرق نہیں اترائے نقصان تو کو قرآن چو اللہ نے جڑے دسائیں وہ ذکر کی دی بیٹھا ذرا چوتھے نقصان تے غور کر اللہ دے چوتھا نقصان دساں بلا اللہ دے جڑا قرآن پاک دے نیڑے نہ لگ سی اساں کو ذلت والی زندگی نصیب کر دے سو ذلیل کر دے سو کو اچھا میں بڑا تجربہ کیتے تہاڈا ہی تجربہ ہو سی جڑے قرآن کے دور ان سوکھ دا سا انہیں کرے ہی نہیں پاتا ذرا غور کرو بھاویں وہ کروڑا پتی کیوں نہ ہوئے سوکھ دا سا انہیں کرے نہیں پاتا کتا نہیں کیا کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے جڑا بندہ یہ چوتھا نقصان پیا دسنا جلدی جلدی بات مکے نا ذرا دھیان نہ تے میں والا سندا ہی ہاں تورے نے پہلا نقصان ہے کہ اللہ شیطان مسلط کر دیں دے دوجا نقصان ہے کہ اللہ راہ راست کے دور کر دیں دے تیجا نقصان ہے کہ اللہ روزی تنگ کر دیں دے چوتھا نقصان ہے اللہ جڑی بچی کچھ زندگی ہوندی ہے اللہ ذلت والی زندگی نصیب کر دیں دے ذلت کیا ہے سورۃ نام سورۃ آف ہے اللہ بنانے والا قد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ذلت کیا ہے ذلت کیا ہے قرآن نہیں سن دے جنہاں دی آنکھاں ساڈا قرآن تے ساڈا ذکر نہیں دے جا جنہاں دے دل ساڈے قرآن کو نہیں سمجھ لے اللہ دیو ٹولا جے کو اساں جہنم واسطے پیدا کیتے سے تے جے تک جیندے نے بندے نے اللہ دے نہیں اللہ انسان نے اللہ دے نہیں انہاں دی حالت جڑا قرآن کے پرے راوے اللہ دے اے ایویں جویں گھڑا ہوے اے ایویں جویں کتا ہوے اے ایویں جویں سور ہوے اے ایویں جویں جانور ہوے اے ایویں جویں حیوان ہوے تھوڑی دیر دے بعد اللہ فرمائے دے بل ہم ازل اے جانور بھی ہے جہاں کہیں کھاتے وے جان دے اے تا جانور کے بھی پرلے پاسے دائے کون ایسا ہی میں نہیں آکھیا بھائی جان میں نہیں آکھیا جیڑا قرآن دی تلاوت نہیں کرے گا پتر تیرا ڈیلی تیرے کو حاضری نہ دے وے تے آدھیں نا فرمان ہے جائیداد کے حق کر دے سا میں کو مل کے نہیں گیا میرا پتر مائیں دا پیو ماں آئیں دا حق بن دے میرے کنے متھا چموا کے ونجے کانڈ تھپوا کے ونجے یہ بھی کریں ترغیب نہیں وہی سے بھئی جڑا بندہ نہیں قرآن دی تلاوت نہ کرے سمجھو دا دین گزریا ہی نہیں کریں غور نہ کیتے سے اللہ فرمے دے جیڑا بندہ قرآن نال یاری نہیں لیندا کتنی لوگ جنہیں کریں پڑھا ہی نہیں جنہیں کریں چاہتا ہی نہیں جنہیں کریں زیارت ہی نہیں کیتی تلاوت ہی نہیں کیتی اللہ دے ایویں جویں جانوروں میں یہ ذلت ہے یا نہیں بولو بندہ کہیں کو آگے تو ڈنگا رہیں یہ ان دی عزت کرنا پہ یا ذلت ہے ان دی ایویں جویں جانوروں میں اللہ دے جانور بھی کہیں کھاتے تے میرڑ تے لیمٹ جان دے یہ ان کی نے بھی پر میں لیمٹ جان دے جانور سمجھ نہیں آئی جیڑے ویلے کوئی بندہ راہی پردیسی ویندا پیا ہوئے تے رستے چ کھڑا ہویا کتا کو بھونکدا پیا ہوئے تے بندہ لکڑ چیندے وٹا چیندے تاکہ میں کتے کولو بچاں تے بڑا ڈرا مرا کریں دے عقل نے دے وٹا دکھیں دے لکڑ دکھیں دے
لیکن کتا بھجن دا نا نہیں چاہتا، کتا بھجن دا نا نہیں چاہتا، کتا بھونکی رکھ دے، بھونکی رکھ دے۔ اے لکڑ دکھاوے کتے دی بھونک ودھدی ہے، اے وٹا دکھاوے کتے دی بھونک ودھدی ہے، تے پتہ لگ دے او مالک کو جڑے مالک کے کتا روٹی دے ٹکڑے سویر شام کھندا۔ مالک اپنے گھر دے باہر آئے تے میں عقل دیتی ہے، کتے کو اشارہ کر گیا کہ جی حیا کر، مسافرے کو نہیں بھوکیندا ہوگا۔ جڑا کتا سوٹے تے وٹے کے کہنا پیا ڈردا، جڑے مالک دے در تے ٹکر کھندا، او مالک دی عقل آئی ہے۔ کتے اپنی بھونک بند کر دیتی ہے، کاوڑ مٹا دیتی ہے، سر تلے کر کے نہ چاہنے ہوئے بھی واپس وجہ ہے۔ اللہ دے اے جڑا قرآن کو لوکھانڈ کی تھی وجہ اندے کہتے کتا بھی چنگا ہے، جڑا کتا اپنے مالک دے ٹکر کھاون دی لاج رکھے، پر اے اللہ دے دیتے روزی دا حیا نہیں کرے گا۔ اللہ ہی کو صحت دیتی ہے پر قرآن کو مذہبی کانڈ دیتی ہے، اللہ ہی کو اولاد دیتی ہے مذہبی قرآن کو کانڈ دیتی ہے، اللہ نے کو روزی دیتے مذہبی قرآن کو کانڈ دیتی ہے، اللہ نے کو مکان دیتے چھت دیتی ہے مذہبی روزی دیتی، مذہبی اللہ نے قرآن کو کانڈ دیتی ہے۔ اللہ پاک فرمائے دے دی ذلہ دیا ہے، میں کو بندے دے کھاتے جنمی پیدا، جڑا قرآن نہیں پڑھتا نہیں سمجھ گا، قرآن کو اپنا راہبر نہیں پڑھے گا، قرآن نہ یاری نہیں لے گا، قرآن نہ تعلق نہیں پڑھے گا، انہی سزائے ذلت رسوائی ہے۔ اللہ کے مقام دے فرمائے ان شر الدواب عند اللہ الصم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون۔ اللہ کے قرآن کو کاٹ کرے ذلیل کر دے وَيَزَوْ بِهِ آخری۔ کتنے نقصان تھی گئے؟ پہلا نقصان ہے شیطان مسلط، دوجا نقصان راہ راست تو بندہ ہٹ ویندے قرآن پڑھ کے دے شمنا، تیجا نقصان اللہ معیشت تباہ کر دے، روزی روٹی اللہ برباد کر دے، اور چوتھا نقصان کیا ہے؟ اللہ ذلیل کر دے، نہ پتر عزت کرنا نہ ہمسائے عزت کر، کوئی عزت نہیں کرنا۔ کیڑا بندہ جڑا اللہ دے قرآن دی عزت نہ کرے، جڑا قرآن نال ٹچ نہ رہے، جڑا قرآن نال اندر ساری باتیں نہ مطلب ہے کہ تعلق بنا اللہ دی کتاب نال، تلاوت دی عادت بنا، یاری لا، ترجمہ پڑھا کر، قرآن سنن دی عادت بنا، اللہ انہیں ساری عذابے کے بچا چھوڑے سی۔ جڑا بندہ قرآن نال یاری لاوے اللہ کو عزت لے لے، اور جڑا نہ لاوے یہ ہوندے سزائیں، یہ ہوندے عذاب ہیں دنیا دی زندگی ہے۔ جلے بندہ مر ویسی قبر اچ پج ویسی اتھاں والو جہنم دی کھڑکی کھلسی، حدیث پاک چ سن دے ہو، ول او کفن دی جاتے جہنمی پوشاک ول کھڑکی جڑی جہنم دو ویسی، ولا جڑے ویلے او قبر دی بٹھی جہنم دی بٹھی قبر بن سی، پیچھے فرشتے آکھسن بھی تیرا قصور ہے، لا دریتا ولا تلیتا، مصیبت ماریا تیری قبر توں بٹھی بنی پئی ہے، تیں قرآن تیں غور نہ کیتا ہا، تیں قرآن کو دہرایا کہنا ہا، تیں قرآن کو پڑھیا کہنا پڑھیا تے اے تیرے نال حشر نہ تھی ویا۔ انہاں مطلب ہے مرن دے بعد قبر بھی بٹھی بن گئی، اے آخرت دا پہلا نقصان ہے۔ ہن قیامت آ گئی ہے، معاشر دا نہیں لگنے، اے اٹھنا پے، سارے اٹھدے پے، انہاں حشر دیکھ ذرا، پہلے ہی دی قبر جہنم دی بٹھی بنی رہ گئی ہے، کیوں؟ یہ قرآن کے دور آ۔ ہن 20 سزا کیا ہے؟ اللہ دیوانا شروع یوم القیامت آما، اسائی کو اندھا کر کے کھڑے سوں، وہ نبی علیہ السلام دے دور دا عیسائی ہاں ہیں والا مرتد تھی گیا ہاں، کچھ نہیں بھارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک لکھ ویندے ہیں والو بن کے تبصرے کرنا بھئی یہ تے ان پڑھے نعوذ باللہ جی میں کو عہدہ وال میں لکھ دام کچھ اضافے کرنا آخر وہ مر گیا، وہ کو عیسائیں دفنایا، وہ کو زمین قبول نہ کیتا، لوجی واری دفنایا ول زمین نے کو باہر کجا، تریجی واری دفنایا ول زمین نے باہر کجا۔ جڑا قرآن دی گستاخی کرے وہ زمین ہی قبول نہیں کریں دی،
جڑا قرآن دے بارے بکواساں کرے، جڑا قرآن دی گستاخی کرے تے قرآن نال تعلق توڑے، اندے واسطے زمین بھی تنگ تھی ویندی ہے۔ بھائیو دوستو، آخرت بھی اوکھی، دنیا بھی اوکھی، کیڑے بندے دی؟ جڑا بندہ قرآن کے پرے رہوے۔ اج دی تقریب سعید دا میسج ہے تمام میرے معزز سامعین کو کہ ساکو چاہیے، سارے بالے کو چاہیے کہ اسا اللہ دے قرآن نال تعلق مضبوط کرو۔ اے ادارے، اے مساجد، اے مدارس، اے تقریبات کیوں منعقد کرن؟ تو آپ کو کیوں دعوت دینا؟ تواڈی میزبانی اور محبت دا اہتمام کیوں کرن؟ اتنی کمر توڑ مہنگائی ہے کیوں اخراجات پے کرن اور سارے انتظامات کیوں کرن؟ اپنی شہرت دی وجہ تو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اپنے تعارف دی وجہ تو ہرگز نہیں۔ اے مین مقصد ہوندے، باقی مقاصد ضرور ہوندن، لیکن ایک اے مقصد بھی ہوندے تاکہ لوگیں اچ مزید شوق پیدا تھی، لوگیں اچ مزید شوق پیدا تھی۔ کتنی وڈی بات ہے۔ ہن اے تھوڑی بات ہے کہ علماء دے بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن، اگے تے اے تانا سن دے اسے بھی اپنے مولیاں دے بال پڑھے ہوئے کہیں نہیں ہوندے، سن جو لیو کریں انہیں دے اپنے بال جاہل ہوندن۔ مولانا عبد المنان شورے صاحب سارے ماشاءاللہ بہت مستند عالم دین ہیں، مرکز مودہ دے مدرسن، انہاں دا بیٹا حافظ۔ مولانا حافظ عثمان سے ماشاءاللہ جید عالم دین ہے، انہاں دا بیٹا حافظ۔ باقی تمام علماء ہر کوئی اپنے بالیں کو حافظ کاری بنائی پائے۔ میں طالب علمیں چ شامل ہاں، علماء چ نہیں۔ اللہ دے فضل میرے دو بیٹے حافظ ہیں، مزید بھی سارے۔ اساں صرف تو کو رغبت نہیں دیوے دے، اساں الحمدللہ پیش ہیں۔ اساں دیں تساں بھی اپنی دنیا ہی سونی کرو، اپنی آخرت ہی سونی کرو، اور بندہ انہیں سارے عذابے کے انگلے بچ سی جلے مدارس نال جوڑوے سی۔ اگر چاہندے ہو نا قرآن دی برکت نال سارے اتے رحمت آوے، مدارس نال جڑو، علماء نال جڑو، حفاظ نال جڑو، اچھی صحبت اختیار کرو، بچے کو قرآن پاک دا حافظ تے قاری بناؤ، بس قرآن نال تعلق بناؤ، انہیں ساری مصیبتیں کہ اللہ بچا چھوڑے سی۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ جزاکم اللہ خیر۔